میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیشن طنز و مزاح کے برصغیر کے سب سے بڑے ادیب عطاء اللہ قاسمی کے ساتھ ہے۔ عطاء اللہ قاسمی کے بے شمار حوالے ہیں، بے شمار ادب کے میڈیمز میں انہوں نے کام کیا، اور جو بھی کام کیا با کمال کیا، اور اس سے آپ سب واقف ہیں۔ بہت بڑے کالم نویس، ان کے کالم کی عمر 55 سال ہو چکی ہے۔ ان 55 سالوں میں کوئی ایک کالم ایسا نہیں جو تر و تازہ نہ ہو، ہر کالم تازہ۔ اس ملک میں وزیر اعظم کی چھٹی ہو سکتی ہے، عطاء اللہ قاسمی کے کالم کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ سارا سفر، میں یہاں کیوں 50 سال کی دوستی کا شرف مجھے حاصل ہے، میں اس لیے یہاں موجود ہوں کہ ان کے بے شمار سفر، بے شمار ان کے تجربے جن کو دیکھنے کا موقع ملا۔ عطاء اللہ قاسمی ایک با کمال ڈرامہ نگار کے طور پر جب سامنے آئے تو انہوں نے اپنی تہذیب، ثقافت، ویلیوز اور اپنی روایات کو جس طریقے سے ٹیلی ویژن پہ پیش کیا، وہ اپنا ایک الگ مقام ہے ان کا۔ اسی طرح شاعری میں انہوں نے جن تجربوں کے ساتھ اس معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کیا، اس معاشرے کے دکھوں کو بے نقاب کیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اسی طرح طنز و مزاح ایک ایسا میڈیم ہے جس میں وہ مستقل انہوں نے اپنے نقوش اس لیے بھی چھوڑے۔ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فطری مزاح نگار بنایا ہے، ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ہنسی کا نکل آتا ہے، اور یہ ان کی طبیعت کا اعجاز ہے۔ میں سچ کہوں تو میں ان کے ساتھ گھنٹوں رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بس آپ گفتگو کریں، طنز و مزاح کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی طنز و مزاح کو ذہن میں رکھ کے بات نہیں کی، میں تو بس باتیں کرتا ہوں، وہ خود طنز و مزاح بن جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ملکہ، یہ ایک جو حیثیت ان کی ہے پورے دنیا میں اردو میں، وہ یقیناً ایک بے مثال ان کی طاقت ہے، اور ہم ہر لمحہ ان کے کالم کو بھی اور ان کی اس طنز و مزاح کی تحریروں کو بھی بہت ایک طرح سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ نباز ہیں، اس ملک کے، معاشرے کے اور اس زندگی کے بہت بڑے نباز ہیں۔ تو اس طرح آج کی اس نشست میں میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں نے بولنا ہی نہیں ہے، بس میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی تحریر کے کچھ حصے ہمیں سنائیں، پھر میں چونکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ایک ایک کر کے وہ باتیں بھی آپ تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ گناہ معاف کرے۔ یہ میری ایک کتاب ہے، غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور۔ اس کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر گپ شپ کریں گے۔ ایک منٹ ذرا۔ ہاں جی۔ شادی بیاہ کے موقع پر، اچھا یہ تھا ایک غیر ملکی سیاح کا میں نے فرضی سفر نامہ لکھا تھا کہ اگر وہ پاکستان آئے اور واپس جا کر کچھ لکھے تو وہ کیا لکھے گا۔ تو وہ لکھتا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہا کی سالیاں اپنے برادر ان لاء کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں۔ چنانچہ جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی غائب کر دیتی ہیں۔ بعد میں اس جوتی کی واپسی کے لیے دلہا کو منہ مانگی رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جوتی چرانے کی یہ رسم شادی بیاہ کے علاوہ ہر جمعے کو مسجدوں کے باہر بھی ادا کی جاتی ہے، اور یہ رسم سالیاں نہیں سالے ادا کرتے ہیں۔ یہاں کزن کا رشتہ مجھے بہت الجھا ہوا محسوس ہوا۔ ایک شخص نے اپنی ساتھی خاتون کا تعارف مجھ سے کرایا
اور کہا یہ میری کزن ہے۔ اس وقت ایک اور دوست میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں کہا پچھلے سال یہ میری کزن تھی۔ یار یہ نا اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے اگر کوئی نوجوان ہونا یا نو آدم آ گئے، چلو ٹھیک ہے آدم ادھر اینو پکڑ کے رکھی میرے منہ دے کھول رکھ، سوری جی۔ ہاں جی، یہ ایک ہے کہ ہمارے ہاں مغرب میں مکئی کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، چھان بورے کی روٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی ہے۔ تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا، کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار حسن مجرا دیکھنے گیا، جو طوائف مجرا کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہی عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ لاہوری یہ بہت خوش طبع لوگ ہیں، چنانچہ یہاں ایک ایسے ہی خوش طبع شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی دو کمزوریاں ہیں، ایک کمزوری عورت اور دوسری مردانہ کمزوری۔ پاکستان میں دو کاروبار، نہیں اس کو چھوڑتے ہیں، پاکستان کا قومی لباس شلوار کرتا ہے۔ میرے لیے اپنے مغربی دوستوں کو شلوار کے کوائف سے پوری طرح آگاہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو شلوار پہنی جاتی ہے اس پر بھی اگرچہ کافی کپڑا لگتا ہے، مگر سندھ، بلوچستان اور سرحد کی شلوار کا طول و عرض تقریباً برطانیہ کے رقبے کے برابر ہے۔ پاکستان کے رورل ایریاز میں دستار کا بھی بہت رواج ہے، جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور وڈیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے، شلوار کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں۔ اسے لولی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ آم پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے دیتے ہیں اور یہ قربانی ان کی ترقی کے راستے کھول دیتی ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمگٹے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک لاہوریے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کچھ نہیں، صرف آم پولا کرتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں یہ نہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کتاب میں سے یہ ورق کرنا، تو ویسے گپ شپ کرتے ہیں۔ نہیں ایک آدھ سنا دو۔ مشکل ہے ذرا نا اس کو یہ سنبھالنا، ساتھ ساتھ جو ہے نا گپ شپ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح اس کو میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا کافی نہیں، بلکہ ان کے والدین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تاہم وہ اس سلسلے میں اولاد کی مرضی ضرور دریافت کرتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی ہاں کر دیں تو یہ شادی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ کہیں تو بھی ہو جاتی ہے۔ لاہور کے عوام کو انگریز قوم کے ساتھ شدید محبت ہے اور وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات خاصی باعث حیرت تھی، کیونکہ انگریزوں نے 150 برس یہاں کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ایک روز گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے ہلکارے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بولے بھی جاتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آہا، میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے۔ یہ میں سنا چکا ہوں یہ والا۔
عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کے باعث یہاں سالہ ایک گھٹیا چیز اور بہنوئی ایک آسمانی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ہر شخص جو یہاں بہنوئی کے مرتبے پر فائز ہے وہ بیشتر صورتوں میں کسی نہ کسی کا سالہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں ہر شخص کی آدھی زندگی بطور بہنوئی اور آدھی زندگی بطور سالے کے گزرتی ہے۔ یہاں جنازوں میں ایک رسم یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ کندھا دینے والا ہر شخص زور سے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتا ہے اور ایسا کرتے وقت جواب کی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ کندھا دینے کے بعد وہ جنازے کے پیچھے چلنے والے احباب میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے جسے وہ بیچ ہی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر ان میں سے کوئی دوسرا شخص کندھا دینے کے لیے ایکسکیوز می کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے احباب سے اجازت چاہتا ہے اور کلمہ شہادت کہہ کر کندھا دینے لگتا ہے۔ ایک جنازے میں حسب معمول سب لوگ مصروف گفتگو تھے۔ ایک پرجوش شخص یک جماعتی حکومت کی حمایت میں بڑے شد و مت سے گفتگو کر رہا تھا۔ ون پارٹی گورنمنٹ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہم لوگ جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے اور تم دیکھنا یہاں یک جماعتی حکومت قائم ہو کر رہے گی، اس وقت تم سب وہی کہو گے جو میں کہہ رہا ہوں، کلمہ شہادت۔ یہ مجھ بڑا اوکھا کام ہے ویسے، چلو ہاں بس یہی پڑھتا ایک منٹ۔ اندرون شہر کے عشاق اپنی محبوبہ سے عموماً اپنے یا اس کے گھر کی سیڑھیوں میں ملاقات کرتے ہیں یا میٹنگ پوائنٹ طے کرنے کے لیے اپنے مکان کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کسی ڈھیلے میں رکا لپیٹ کر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، جس کے نتیجے میں رکا اکثر گلی میں جا گرتا ہے اور ڈھیلا کسی بزرگ کو جا لگتا ہے۔ سیانوں سے سنا ہے اس میں اکثر خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم عطا اللہ قاسمی سے، کیونکہ ان کا اتنا لمبا سفر ہے ادبی جو شروع ہوا تھا نوائے وقت کے ادبی صفحے سے، اور اس سے پہلے ایم اے کالج میں جب یہ پڑھاتے تھے اور اس سے پہلے ظاہر پڑھتے بھی تھے، تو وہ بہت سارے واقعات ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے میں ان سے ان واقعات کی طرف ہم آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا خط ان کو لکھا تھا اعجاز بٹالوی نے، رکے کے طور پر ایک لڑکا بھیجا تھا ساتھ، وہ بتائیے۔ وہ بڑا مزدار خط تھا، 4 لائنوں کا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کالج کی شہرت کیسی تھی کہ برادرم قاسمی صاحب، حامل رکا حاضہ کا خیال ہے کہ انسان کو علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، خواہ اس کے لیے ایم اے کالج ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دراصل اس زمانے میں واقعی کالج کی شہرت بہت بری تھی۔ وہ تو اس کی شہرت اس وقت بہتر ہوئی ہے جب میں اور امجد وہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ وہ تو پرنسپل صاحب دلاور حسین کے ساتھ جو آپ نے کیا، وہ ذرا غریب واقعہ ہے۔ وہ تو پروفیسر دلاور حسین بڑے اسکالر آدمی تھے اور بہت مزے کے آدمی بھی تھے۔ اچھا، اس واقعے کی وجہ مجھے بعد میں پتہ چل گئی تھی، وہ بھی بتا دوں گا میں کہ آخر انہوں نے کیوں یہ کیا سارا کچھ۔ تو میرے خیال میں میں تھا 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا شاید، اور مجلس جو تھی نمود اردو بنائی ہوئی تھی ہم نے، اس کا میں سیکٹری تھا۔ لوگ اس نمود اردو کو نمرود اردو کہتے تھے وہ۔ تو بہرحال میں نے ایک بہت بڑے مشاعرے کا اہتمام کیا، اور اس دور کے جتنے بڑے بڑے شعراء تھے، فیض صاحب، ندیم صاحب، اور اس کے علاوہ حفیظ جلندری، حبیب جالب، سب لوگوں سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے گزارش کی پاؤں پڑھ کے ان کے کہ جناب یہ کالج کا مشاعرہ ہے تو آپ تشریف لائیں۔ انہوں نے عذرائے محبت وہ مان لیا انہوں نے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بالٹی میں لیوی بنا کے نا وہ سائیکل کے ساتھ ٹانگی میں نے، اور جو پوسٹر چھپوائے تھے وہ شہر کے جہاں جہاں میری دسترس تھی وہ جا کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ لگائے۔ اب دوپہر کو میں دلاور صاحب کے کمرے میں گیا
میں نے کہا سر وہ کالج کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دے دیں. اچھا دلاور صاحب جو تھے وہ یا پنجابی میں بات کرتے تھے یا انگریزی میں کرتے تھے, اردو میں بالکل نہیں کرتے تھے, اور برخوردار ان کا تکیہ کلام تھا. کہنے لگا برخوردار کا دے لی. میں کیا سر وہ آج مشاعرہ آگا نا کالج, کہڑے کالج؟ میں کہا سر ایم اے کالج. اے تانوں کنے کیا؟ میں کہا سر وہ آپ کی اجازت لی ہوئی ہے ہم نے. کہتے برخوردار ایک گل یاد رکھی, کوئی میرے بیٹے نو قتل کر دے نا میں انہوں معاف کر داں گا, لیکن جن نے مشاعرہ کرایا انہوں میں معاف نہیں کرنا. یہ کی بکواس ہے کہ ایک شاعر آندہ ہے آن کے کہندہ عرض کیا ہے, دوسرا شاعر آندہ ہے کہندہ عرض کیا ہے, ممی عرض کیتا نہیں ہونا مشاعرہ. آپ اندازہ لائیں کہ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی. اب چونکہ پبلسٹی ہم نے کافی کی ہوئی تھی, اخباروں میں خبریں بھی دی ہوئی تھیں, پوسٹر بھی لگائے ہوئے تھے, تو شام کو جناب لوگوں کا ایک جمع غفیر کالج گیٹ کے باہر, ہم نے کالج کا گیٹ میں نے بند کروا دیا مین. جب بہت زیادہ شور مچا کہ دروازہ کھولو, تو میں نے ایک لڑکی سے کہا یار تم گھوڑے بنو, اور اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے میں دیوار پہ چڑھ گیا, اور میں نے جتنی میری اونچی آواز تھی اس میں کہا کہ میں بہت افسوس کے ساتھ حضرات آپ کو بتاتا ہوں کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں. اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا. ہاں وہ چنانچہ سارے لوگ افسوس کرتے ہوئے چلے گئے. ان میں سے کچھ لوگ ان کے پرنسپل صاحب کے ذاتی دوست بھی تھے, وہ سیدھے ان کے گھر کے تعزیت کے لیے اوپر سے دلاور صاحب نے سر نکالا کی گل ہے. اچھا اگلے دن دلاور صاحب نے مجھے بلا لیا اپنے آفس میں, برخوردار تینوں میری انتقال دی خبر نشر کر کے بڑی خوشی ہوئی. میں کہ نہیں سر قطن خوشی نہیں ہوئی, لیکن اگر میں ٹاڈے انتقال دی جھوٹی خبر نشر نہ کردا, آج میرے انتقال دی سچی خبر جڑی ہے وہ تسی سن دے. اچھا برخوردار میں تن 2 سال لئی کالج تو کٹتا میں, اور نوٹس بھی لگ گیا. اب میں بڑا سخت اپسیٹ کہ میں کیا کروں. دوستوں نے کہا دلاور صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, تم ہفتہ 10 دن کے بعد ان کے پاس جاؤ, معافی مانگ لو, وہ معاف کر دیں گے. میں چلا گیا. اچھا معاف کر دوں؟ میں کہ جی سر معاف کر دیو. اے تھانہ پرانی نار کلیدہ ایس ایچ او تیرا واقف ہے؟ میں کہ نہیں سر میرا واقف نہیں ہے. اے ایس آئی واقف ہے؟ میں کہ نہیں سر وہ بھی واقف نہیں گیا. حوالدار واقف ہے؟ میں کہ سر وہ بھی واقف نہیں گیا. سپاہی واقف ہے کوئی؟ میں کہ سر وہ بھی واقف نہیں گیا. برخوردار جیویاں تیری حرکتہ نے سارا تھانہ تیرا واقف ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کسی کی سفارش لیا ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میں اس کے بعد کہنے کے باہر مراج دن بیٹھا ہے سٹول تے, ادھی سفارش کروا سکنا ہے؟ میں کہا جی سر کروا سکنا جی. میں باہر گیا مراج دن, اب وہ ڈر کے مارے اندر نہ آئے. میں اس کو زبردستی کھینچ کے لے آیا اور کونی اس کی کمر کے ساتھ میں نے لگا کے رکھی اور اسے کہا کہ بولو. وہ بولنے لگے پھر رک جائے. میں نے کونی زور سے ماری اس کی وکھیوں میں. کہنا سر معاف کر دو, گھبرا کے. وہ کہنا اچھا مراج دن تو کہنا تو میں معاف کر دینا. اور چنانچہ میری یہ سزا جو تھی وہ ختم ہو گئی. بہت اچھے. اچھا آپ کے ایک اور بھی دلاور صاحب کی اگر بات چھڑی ہے تو وہ کمال کے آدمی تھے. میں نے علامہ علاؤ الدین صدیق میں اسلامک سیکٹری کا بھی, اسلامک سوسائٹی کا بھی میں سیکٹری تھا. تو میں نے علامہ علاؤ الدین صدیقی صاحب کو اپنے کالج میں بلایا اور ان کے پاس گیا کہ جی 150 روپیہ جو ہے نا جو مہمان آئے ہوں گے چائے کے لیے. پر خدا 150 تو بڑی بڑی رقم ہے. میں کہ سر وہ دیکھو نا آخر علامہ صاحب نے دوسرے لوگ ہیں سارے. نہیں برخوردار تو انج کر 1 روپیہ پھڑ میرے کو, اوتھے چلا جا چھاؤنی, اوتھے میرا نا لیں, وہ تن 1 روپے دیاں 6 پیسٹریاں دین گے. وہ پیسٹریاں تو جدوں فنکشن ختم ہوئے میرے سامنے رکھ دیں.
میرے سامنے کوئی پروفیسر تے نہیں چکن لگا. مہمان خصوصی میں کہوں گا کہ علامہ صاحب کھائیے, وہ تکلفاً کہیں گے نہیں شکریہ. میں کہوں گا علامہ صاحب ایک تو کھائیے, برخوردار ایک کو کھان کے 5 تو کھائیں, اللہ پر 1.5 روپے. تو 1.5 روپے دے کے مجھے انہوں نے کہا جی. وہ بہرحال جی ان کی تو بے شمار باتیں تھیں, لیکن ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی سہیل وڑائش کی اخباروں کے حوالے سے, مجھے وہ بھی یاد آ گیا. ہمارا ایک نامہ نگار تھا نوائے وقت کا, مرحوم ہے بیچارہ لطیف چوہان. تو اس کی جب خبر آتی تھی تو ہمارے لیے بڑا ایک ہنسی کا دورہ پڑتا تھا سارے ڈیسک والوں کو. اس کو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کا نمائندہ ہے یہ, کمال کی خبریں بھیجتا تھا جی. شہر میں کل بارش ہوئی, موسلا دھار بارش بھی ہوئی اور رمجھم بھی ہوئی. چنانچہ شہر میں جگہ جگہ کیچڑ ہو گیا, دلدل ہو گئی جگہ جگہ, اور جس سے بجلی کی تاریں جو ہیں وہ زمین پر بکھر گئیں. ایک کمہار اپنا گدھا لے کر ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہ آگے بجلی کی تاریں پڑی ہوئی ہیں تو اس نے گدھے سے کہا, اے میرے پیارے گدھے, اے خبر ہے کیجئے, اے میرے پیارے گدھے آگے مت جا, آگے موت کھڑی تیرا انتظار کر رہی ہے. اب اس نے کہا کہ اس کو خبر کو مزید ادبی رنگ دینا چاہیے. اس نے کہا کہ آگے موت کھڑی تیرا انتظار کر رہی ہے, مگر گدھے نے مالک کی ایک نہ سنی اور مالک کی قسمت پر آنسو بہاتا ہوا مالک حقیقی سے جا ملا. ہم لوگ اس کی خبروں کا انتظار کیا کرتے تھے, تھکے ہوتے تھے تو اس کی خبریں آتی تھی تو اچھا اسی حوالے سے ایک خبر جو آپ کے پاس آئی, یاسین قدرت لے کے آیا, وہ ذرا پورا سنو پورا. میں ڈیسک پہ تھا, حماد جی ڈیسک پہ تھا میں, تو ایک شاعر تھے سید یاسین قدرت, بڑا لمبا قد ان کا اور بڑے غزلیں بہت کہتے تھے. تو ایک دن ڈیسک پہ آئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے خبر لاؤ جی. میں کہ جی کیا خبر؟ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں کہ جی بڑا افسوس ہوا. دفعہ کرو تسی خبر لاؤ جی. میں سرخی لکھنے لگا, کہنے لگا نہیں سرخی میں نہ, سرخی لکھو سید یاسین قدرت کو صدمہ. میں نے وہ لکھ دی. آگے مجھے وہ خبر لکھوا رہے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعر سید یاسین قدرت کے بڑے بھائی گزشتہ روز قضائے الہی سے انتقال کر گئے, جس پر صاحبال کے ادبی حلقوں نے سید یاسین قدرت سے تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید یاسین قدرت کا جو ادبی کام ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو. چنانچہ انہوں نے سید, اب وہ خبر لکھا کے جب ڈالنے کی میں نے آواز میں کہا سید صاحب ادھر آؤ, جس مرحوم دے صدقے ٹاڈا نا 10 دفعہ آیا خبر, وہ تو نا ایک دفعہ دے 10 دیو. بڑے کمال کے آدمی تھے جی وہ تو. اسی حوالے سے یاسین قدرت جب فنون کے دفتر پہنچے, غزل کے وہ پورا سنو. اچھا ٹاڑے کو لائے, وہ ندیم صاحب کے پاس لے کے گئے اپنی غزلیں. ندیم صاحب نے کہا کہ 6 مہینے بعد آپ کی یہ غزلیں شائع ہو جائیں گی. اس پر اس نے پسٹل نکالا اپنا یاسین قدرت نے اور ٹیبل پر رکھ دیا. کہنے لگا جی 6 مہینے بعد اگر نہ چھپی تو پھر یہ پسٹل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. اور ویسے ندیم صاحب وعدے کے پکے تھے, انہوں نے پورے 6 مہینے کے بعد وہ چھاپ دی. اچھا ندیم صاحب سے مجھے یاد آیا کہ روزوں کے دن تھے تو ندیم صاحب, اب ظاہر اس وقت 80 سال عمر تھی ان کی, تو وہ دروازہ بند کر کے نہ چائے پی رہے تھے. تو اتنے, اور باہر چپڑاسی بھی کھڑا کیا ہوا تھا, اتنے میں کسی نے پاؤں کے زور سے وہ دروازہ کھولا اور ایک شخص اندر داخل ہوا, اتنی بڑی داڑھی اور سفید بال, ایچکن پہنی ہوئی, تنگ کرتا پہنا, پجامہ پہنا ہوا, ہاتھ میں چھڑی اور سر پہ دستار بھی تھی. وہ آتے ہی اس نے چڑھائی کر دی, آپ اتنے بڑے دانشور ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں آپ چائے پی رہے ہیں. چپڑاسی کو آواز دیں, اسے کہیں کہ 1 کپ چائے اور لے آئے.
ایسے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں. اور ایک جو مجھے واقعہ جو یاد آ رہا ہے ابھی مجھے وہ یاد آ گیا اپنا دلدار پرویز بھٹی. جی جی جی. وہ ایک بہت بڑا تھا جشن ثقافت تھا تو وہ کمپیئرنگ کر رہا تھا بھٹی. تو غلام فرید صابری صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے. وہ تھوڑی دیر بعد حسب عادت اللہ کی آواز نکالتے تھے جس سے لوگ ہنس پڑتے تھے اور اس کی کمپیئرنگ خراب ہوتی تھی. جب چوتھی دفعہ انہوں نے اللہ کیا تو اس نے بھٹی نے کہا کہ فریدی صاحب آپ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں, ڈریں اس وقت سے جب اللہ نے آپ کو یاد کیا. اس کے بعد پھر وہ نہیں, ان کی آواز سنائی نہیں دی. اچھا, اسی دلدار پرویز بھٹی نے ایک دن مجھے اس کا فون آیا کہ یارو میں امریکہ تو تیرے واسطے جڑے گفٹ لے کے آئے سا نا وہ میں اس لیے انارکلی تو خریدنا پہ. اور پھر اسی سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے اس کو فون کیا بھٹی کو, اس کا ایک تھا ملازم چلا سا تھا, اس نے اٹھایا. میں نے کہا بھٹی صاحب ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا آئیں تو انہیں بتانا کہ میرا نام, انہیں بتانا کہ عطاء الحق قاسمی نے فون کیا تھا. اب مجھے پتا تھا کہ میرا نام جو ہے نا عطاء الحق, یہ کہتے ہوئے اکثر لوگوں کے کچھ ہو جاتا, ان کو کوئی عطاء اللہ کہہ دیتا ہے, کوئی عطا محمد کہہ دیتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ عطاء الحق قاسمی کہنا ہے. کہتا جی ٹھیک ہے. میں کیا کہو گے؟ کہتا جی میں کہوں گا غزالہ قاسمی کا فون آیا تھا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ غزالہ کہاں سے نکل آئی عطاء اللہ. انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میرے پاس ایک سیکٹری تھی تو اس کو 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میں عطاء اللہ عیسیٰ خلوی نہیں ہوں. اس کو ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں اپنے بیٹے کے ساتھ بینک گیا تو میں گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ شیشہ نیچے کر کے, تو بیٹا واپس آیا نا بینک, بڑا ہنستا جا رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ابو یہ 2 گارڈ کھڑے ہیں نا. میں نے کہا کھڑے. کہتے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. جاہل دا جاہل ہی رہا نا تنو آج تک نہیں پتہ لگیا. اے احمد ندیم قاسمی صاحب نے. تو اس طرح کے بڑے لطیفے ہوتے ہی رہتے ہیں یہ ساتھ ساتھ, اور زندگی کا مزہ بھی جو ہے انہی. اچھا عطا, حفیظ جلندری مشاعرہ پڑھنے سے پہلے جو بات کرتے تھے, احمد فراز نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اوہ اللہ معاف کرے. حفیظ صاحب کو یہ بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑی خدمات ہیں ان کی, لیکن ان کو یہ تھا کہ مجھے بھی اقبال ہی کی طرح ایک قومی شاعر نہیں بلکہ قومی تحویل میں لے لیا جائے. یہ ان کا بڑا شوق تھا ان کا. چنانچہ وہ ہر مشاعرے میں کہتے تھے کہ ممکن ہے یہ میری زندگی کا آخری مشاعرہ ہو, آپ میری باتیں غور سے سنیں. تو فراز تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو کسی کو بخشتا نہیں تھا. وہ فراز صاحب بھی اس محفل میں تھے, انہوں نے پھر یہی کہا کہ ممکن ہے یہ میری زندگی کا آخری مشاعرہ ہو. فراز صاحب کہنے کہ چھوڑو حفیظ صاحب ایویں ہر دفعہ کیا چھڑتے ہو. تو وہ اچھا, حفیظ صاحب کا مجھے ایک اور یاد آ گیا کہ لاہور آرٹس کونسل میں ایک, پنجاب آرٹس کونسل میں ایک مشاعرہ تھا, اس میں پاکستان بھر کے شعراء آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد ہمارا ہو رہا تھا وہ جو گروپ فوٹو. تو اب حفیظ صاحب کو عادت تھی بس وہ عجیب طرح کی مزدار باتیں کرتے تھے. بہرحال فوٹوگرافر اپنے منہ پہ اس طرح ہاتھ پھیر کے نا میری ذرا سونی جی فوٹو بنائی. وہ بھی ایک مسخرہ تھا. کہنے لگا حفیظ صاحب جیڑی فرمائش اللہ نو کرن والی سی ہو تسی تسی میں نو کری جا رہے ہو. اچھا عطا, اب آ جاؤ ذرا منیر نیازی پہ. اللہ, منیر نیازی میرا موسٹ فیورٹ پوئٹ بھی اور پرسن بھی. کمال کا شاعر, کمال کی گفتگو اور نہایت خوبصورت. ایک دفعہ کوئی مداح ہالینڈ سے آیا اور میرے لیے ایک شراب کی بوتل لے آیا. اس کا خیال تھا کہ سارے لکھنے والے پیتے ہیں اکثر, تو یہ بھی پیتا ہوگا تو میں, لیکن نہیں پیتا تھا میں. تو میں نے اسے کہا یار میں تو نہیں پیتا.
کہنے لگا اچھا میں تو آپ کے نام سے لایا تھا میں تو اچھا چلیں یوں کریں یہ آپ رکھ لیں پھر جو ہو اس کو دے دیں. اس نے یہ ایک طریقے سے ٹیکنیک کی کہ ممکن ہے میں اس کے سامنے شاید تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے یہ بہانہ بنا رہا ہوں, تو وہ بوتل میرے پاس چھوڑ گیا. اب اس کے بعد میں نے سارے شہر پر نظر ڈالی کہ سب سے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کون ہے. تو میرا دھیان گیا اپنا منیر نیازی کی طرف. منیر نیازی اس زمانے میں کوٹ لکھپت رہتے تھے اور گرمیوں کے دن باقاعدہ لو کے تھپیڑے پڑ رہے تھے اور میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا. میں نے حسن رضوی مرحوم کو پیچھے بٹھایا اور اس نے وہ بوتل رکھی ہوئی اور ہم وہاں پہنچ گئے. منیر نے جب وہ بوتل دیکھی تو اس کے چہرے پہ رونق آ گئی. عطا تو طیب ہے. ایسے موقع پہ وہ یہی جملہ کہا کرتے تھے. اس کے بعد گئے اندر اور فٹافٹ انہوں نے وہ گلاس لے کے اور ڈرنک کرنی شروع کر دی. حسن رضوی کہنے لگا منیر صاحب, حسن رضوی مجھے کہنے لگا کہ یار میرے واسطے بھی گلاس منگوا لو. میں کہا منیر صاحب وہ ہے بھی تھوڑی جی تھی گلاس یہ واسطے بھی لے آؤ. میں نے کی کہتے منیر صاحب یار تو آنے ہی مانگ پاتی ہے. فیصل آباد میں مشاعرہ تھا اور وہاں ریاض مجید, انور محمود, خالد, منیر صاحب سب لوگ موجود تھے. تو منیر صاحب ہر بات کو رومانٹیسائز کرنا ختم تھا ان پہ. کہنے کہ ایک دفعہ ہم سارے گھر میں بیٹھے تھے سین میں تو ایک سانپ نکل آیا, کالا سانپ, ایسا پھن پھیلا کے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. اب اس کو سانپ کو بھی وہ رومانٹیسائز کر رہے ہیں وہ, لیکن عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. سغرا نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مار دیا. اس وقت ریاض مجید کی رگے ظرافت پڑ گئی. انہوں نے کہا جی اصل چوں نے سوچا کہ ایک کارچی کوئی ہونا چاہیے. لیکن منیر صاحب نے جو جملہ کہا وہ بڑا کمال کا جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ سانپ کو مارنا نہیں چاہیے, سانپ کا زہر نکال دینا چاہیے اور اسے اتنا ضعیف کر دینا چاہیے کہ وہ چھڑی بغیر چل نہ سکے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ اس نے جو کہی, ہمیشہ ہی کہتے تھے یا گنڈویا بن جائے. ہاں گنڈویا. اچھا اسی مشاعرے کی بات ہے. وہ میرے خیال میں جو مشاعرہ کرنے والے لوگ تھے نا ان کی شاید اپنی ذاتی شراب کی بھٹی تھی شاید. انہوں نے شاعروں کو بہت زیادہ پلائی اور بلکہ ساتھ بھی انہوں نے بوتلیں دے دی. اب ایک صاحب تھے ملک اشرف, انہوں نے ہمیں لاہور چھوڑنے جانا تھا تو وہ اس وقت کہیں نہیں تھے. انہوں نے ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگا دی. وہ بڑا ریزنیبل بلکہ بیوروکریٹ تھا وہ بندہ. اس نے کہا جی میرے لیے اعزاز ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. اب منیر صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے, پچھلی سیٹ پہ میں اور زاہد مسعود. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بندہ وہ نہیں ہے جس نے لے کے جانا تھا. جب گاڑی تھوڑی دور گئی ہے اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, مجھے مخاطب کر کے, یہ وہی خبیث آدمی ہے جنہیں میں لے جان تو انکار کیتا سی. میں کہ منیر صاحب خدا دا خوف کرو, یہ تو بہت آپ کے مداح ہے, بہت شاندار آدمی ہے یہ تو, وہ تو لائے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں لے کے جاتا ہوں. اچھا اچھا. پھر جب پہنچے ہیں کوئی 25-30 کلومیٹر کے, میرا خیال ہے وہی ہر خبر, وہ تو گالی دیتے تھے, میں تو وہ گالی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے یہ وہی خبیث آدمی سی. اب اس خبیث آدمی کے کان کی لویں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ غصے سے برا حال ہے اس کا. خیر آگے گئے. آگے جا کے اب منیر صاحب نے جس قدر وہ پانی پیا ہوا تھا تو ایک جگہ کہنے کے بریک لگا دیں. بریک لگائی. وہ ڈھلان سی تھی, وہ وہاں بیٹھے ہیں. وہ 10 منٹ جب گزر گئے, اس زمانے میں سنگل روڈ ہوتی تھی اور بسیں آمنے سامنے آتی جاتی تھیں, تو 10 منٹ بعد مجھے خدشہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. تو میں اور زاہد مسعود نیچے اترے تو دیکھا کہیں وہ بیٹھے ہیں تو ان کی کلا بازی لگ گئی تھی. اب سر جو تھا وہ نیچے تھا, ٹانگیں جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی اور ایک آدمی سائیکل کھڑا کر کے ان کے پاس تھا. وہ سمجھا شاید ہم نے مار کے پھینکا ہے تو وہ گھڑی وڑی اتارنے کے چکر میں تھا وہ. خیر میری ہنسی نکل گئی ان کو اس حالت میں دیکھ کے. اندازہ لگائیں کہ تمام تر نشے کے باوجود ان کو بٹھا کے ہم نے اٹھا کے جب گاڑی میں بٹھایا تو بیٹھتے مجھے کہتے ہیں تو ہنسیا کیوں سا, اور ہے وہی حرامزادہ جنہیں من لے جان تو انکار کی تھی.
اچھا وہ خالد احمد کے پاس جب مشاعرے والے آئے اور آ کے ہاں جی وہ بھی مجھے یاد دلا دیا انہوں نے. خالد احمد میرا یار تھا, شاعر بھی بہت عمدہ, اور اس کی محفل سے اٹھنے کو جی نہیں چاہا کرتا تھا. تو وہ ایک دفعہ مشاعرے والے آئے ان کے پاس اور بڑی خدمت خاطر کی بات کی, سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے کچھ بھول گیا یہ واقعہ. انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں, اور پیسے کی بات نہیں کر رہے تھے, آپ کے قیام و طعام کا معقول بندوبست ہوگا. خالد نے کہا ٹھیک ہے, لیکن پہلے آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے آپ سے یہ کہا کہ لاہور میں میرے قیام و طعام کا معقول بندوبست نہیں ہے. اچھا اس تو میں نے اور یاد آ گیا, جلال پور جٹاں, علی عباس جلال پور کے قصبے میں ایک زندگی کا میں نے پہلا مشاعرہ اٹینڈ کیا تھا. اور کیسے کیا تھا, انہوں نے ایک کھٹارا بس بھیجی ہوئی تھی ٹی ہاؤس کے باہر کہ جن مشاعرہ پڑھنا آ جاؤ, جن جانا ہے بلو دے نال. اچھا جی, وہ میرے جیسے سارے شاعر اس میں بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی میں بیٹھ گئے. انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ جی ہم معاوضہ تو نہیں دے سکتے, تو ہم نے تو معاوضے کا سوچا بھی نہیں تھا, بس آپ کے قیام و طعام کا جو ہے وہ بڑا معقول انتظام ہوگا. اچھا اب جب وہاں ہم گئے ہیں تو بس جا کے رکی ہے, اس پر بڑا سارا بورڈ لگا ہوا تھا, یتیم خانہ جلال پور جٹا. وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا, اور جو مشاعرہ تھا وہ ایک پرائمری سکول کے احاطے میں منعقد کیا گیا. آگے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اور ان کے پیچھے گاؤں والے لاٹھیاں لے کے دائرے میں کھڑے ہوئے. اور پھر ایک بابا جی, سفید داڑھی ان کی, انہوں نے ایک ڈنڈے میں موتیے کے ہار پروئے ہوئے تھے. تو جو شاعر آتا وہ پہلے آ کے 3 نعرے لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور اس کے بعد اس کے گلے میں ہار ڈالتے تھے. اچھا اب میری زندگی اس سب کے ساتھ, میری زندگی کا یہ پہلا مشاعرہ. اب بابا جی آئے, انہوں نے, میں پڑھنے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پرے کیا, کھلو جا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور پھر میرے گلے میں ہار ڈالا. میں اتنا زیادہ نروس ہوا کہ میں نے ترنم میں غزل سنانی شروع کر دی, اور اس پر مجھے جس طرح کی داد ملی ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. جان ایلیا کے ساتھ جب پہلی بار ملے یا دوسری بار؟ جان ایلیا کے ساتھ تو میری جب بھی ملاقات ہوتی تھی نا, وہ ایک ہی فرمائش کرتے تھے, مجھے الحق کہتے تھے. الحق پلاکی مار کے میرے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ مجھے سیر کرو. تو پھر میں ان کو 2-3 چکر وغیرہ لگا کے میں آ جاتا تھا. لیکن اب مجھے کچھ اور 1-2 باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, وہ میرے خیال میں آپ کو سنا دوں. ہاں, منیر نیازی اور ظہیر کشمیری اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ظہیر کشمیری کہنے لگے, منیر میرا جی چاہتا ہے کہ اپنا شام کا وقت ہو, مطربہ ہو, اور جو ہے جو ساقی جو جام لنڈا رہا ہو وغیرہ وغیرہ. منیر کہنے لگے, ظہیر اے سارا کچھ ہوئے, تو اوتھے نہ ہوئے. ان کی آپس میں بد قلبی تھی سارے دوستوں کی. اور وہ اب اسی طرح وہ جو تھے اپنا حبیب جالب, اور وہ جو پنجابی کے شاعر تھے بڑے مشہور, کیا نام تھا ان کا, احمد راہی. ہاں, آپس میں بڑی دوستی تھی, جھکتے بھی کرتے تھے ایک دوسرے پہ. تو وہ کہنے لگے, اپنا بیٹھے تھے گپے مار لگا رہے تھے, تو ایک فقیر آیا اور حبیب جالب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. احمد راہی نے اس فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, تینوں پتہ تو آج تک فقیر تھا, فقیر کیوں ہے؟ وہ کہندا جی نہیں. تینوں آج تک پتہ نہیں چلیا کہ کدے کو منگی تھا کنوں دئی رہے. ان لوگوں کا ظرف بڑا تھا, یہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی زہر آلود بات نہیں ہے, بلکہ محض ایک چھیڑ چھاڑ ہے. اس کے علاوہ ان کو کبھی وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. آخر میں بس ایک بات کرتے ہیں تو پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہاں, یہ لندن کا واقعہ ہے. ساقی فاروقی مجھے اور امجد کو اور
ایک تیسرا بھی شاعر تھا ہمارا، میرا خیال ہے خالد احمد تھا، وہ ہمیں مختلف مقامات کی سیر کرا رہا تھا ساقی فاروق کی، اور ساتھ بتاتے جاتا تھا کہ یہاں فلاں بڑا شاعر بیٹھ کے نظم کہتا تھا، یہ وہ ٹی ہاؤس ہے جہاں فلاں بندہ بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کے وہ یہاں بیٹھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ 4:30 بج گئے اور بھوک سے آنتیں جو ہے نا وہ میری بالکل برا حال تھا میرا۔ بالآخر میں نے کہا ساقی بھائی اب ہمیں آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں کوئی بڑے ادیب بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے ہو۔ چلے جی بہت ایک منٹ، آخر میں میں چاہوں گا چاہے مختصر ہو کچھ ہو، امجد اسلام امجد کے ساتھ جو آپ کا ساتھ رہا، امجد کے ساتھ تو وہ میرا چند باتیں بس 50 سال کا ساتھ ہے، 50 سال کا، اور میرے خیال میں جب کبھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو ہم دوسروں پہ کم ہنستے تھے، اپنے اوپر ہم زیادہ ہنستے تھے، اور چنانچہ ایک دفعہ میں اور اپنا امجد لگے ہوئے تھے، گپے شپے لگا رہے تھے، ضمیر جعفری صاحب غنودگی کے عالم میں، ہمیشہ غنودگی کے عالم ہی ہوتے تھے، وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چنجیں لڑاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے مجھے آج پتہ چلا ہے جب تمہیں کوئی تیسرا نہ ملے تو تم آپس میں وہ کیا ہوتا ہے جو نیٹ پریکٹس کرتے ہو، پھر تم آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہو۔ اچھا امجد میں اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی جگت مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اسی مشاعرے کی بات ہے آرٹس کونسل والے جس میں وہ حفیظ صاحب تھے، وہ ایک شاعر آیا، نوجوان شاعر آ کے امجد صاحب سے کہنے لگا امجد صاحب کنگھی ہوئے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امجد کنگھی ہمیشہ جیب میں رکھتا تھا، اس نے کنگھی نکال کے دے دی، اس نے بال بنا کے کنگھی واپس کر دی۔ امجد کہتے یار ایک گل دس مینوں، اینے سارے لوگ آتے کھڑے سن، تو کنگھی میرے کو کیوں منگی؟ وہ کہنا سر تہاڈی کنگھی ذرا صاف ہوندی ہے۔ اب جاتے جاتے مجھے حفیظ صاحب کا ایک اور واقعہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گھڑا گیا ہوا ہے، یعنی میں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوں، سنا ہوا ہے میں نے یہ واقعہ کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا اگر ان کو کوئی نہ پہچانے تو وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ تو حفیظ صاحب جوتا خریدنے کے لیے گئے کہیں پہ، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جو دکاندار ہے ان کو پہچان نہیں رہا، چنانچہ انہوں نے کہا میں حفیظ ہوں۔ اچھا ٹاٹا نمبر کیے جی جوتے دا؟ انہیں کہا میں شاہ نامہ اسلام لے۔ اچھا تو یہ پسند کرو نہ جو کیڑے رنگ دا پسند ہے؟ وہ کہنے لگے میں گیت بڑے لکھے نے۔ اچھا بڑی خوشی ہوئی، تو دیکھو تو اسی طرح پسندیں کر لو پہلے۔ بالآخر تنگ آ کے انہوں نے کہا بھئی میں ابو الاسر حفیظ جلندری ہوں۔ ایسے ان کے دکاندار نے کوٹ کے جفی پائی، کہنے لگا جی بڑی خوشی ہوئی، تو اسی بھی جلندر دیو۔ اس کے لیے سب سے بڑا حوالہ یہی تھا۔ جیسے میرے ابا جی کدے والے نل ناصر زیدی بھی، میرے تو سارے کلاس فیلو بیچارے مر گئے نے اور انہوں کا ذکر کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ناصر زیدی دی نوی کتاب چھپی، ادو میں ایم اے کالج ہونا سا میں، تے اچھا وہ خاص انداز ہوتا تھا اس کا سالے، تو وہ کتاب آیا لے کے سالے یہ دیکھ یہ 6 مہینے پہلے چھپی تھی، اب اس کا دوسرا ایڈیشن آ گیا۔ میں کہا اچھا پہلا ایڈیشن کتنے گیا؟ بس اس نے پھر گالیاں دی مجھے۔ اور اسی طرح اس کو یہ بھی شوق ہوتا تھا ناصر زیدی کو کہ آپ اس کو ویسے غزل سنا رہے ہیں نا تو وہ قلم نکال لیتا تھا اصلاح کرنے کے لیے۔ تو نہیں وہ بھی تو سنا ہے نا کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ جو دوسرا ایڈیشن خریدے گا اس کو پہلے، یہ اس کا جملہ ہے مجتبیٰ حسین کا۔ مجتبیٰ حسین نے یہ لکھا کہ وہ کتاب چھپنے کے لیے گئی تو کسی نے مجھے دی کہ اس پہ لکھو کچھ، تو میں نے اس کے چپ کر کے لکھ دیا کہ جو اس کتاب کا پہلا ایڈیشن خریدے گا اس کو دوسرا ایڈیشن مفت دیا جائے گا۔ یہ اس نے شرارت کی مجتبیٰ حسین نے کسی دوست کی کتاب پر۔ بہرحال یہ دوستوں میں یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں ساری۔
बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हम सब अताउल्लाह कासमी के मशकूर हैं कि उन्होंने इतने दिलचस्प महफिल हमारे साथ गुजारी, और आइंदा भी हम उनके साथ इसी तरह की नशिस्त करेंगे। भरपूर तालियां और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।